پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ عید قربان ہے، آپ نے یقیناً قربانی کے جانور تو لے لیے ہوں گے؟ جی میں نے لیا ہے، سیاسی قربانی کس کی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، لوگ تو قربانی کا میرا ایک لفظ پھنس گیا لوگوں کے یہاں، جو چین کرو بین کرو یار، چین کرو بین کرو۔ نواز شریف سے یہ ملک نہیں چل رہا جی۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی قربانی چلی گئی، کسائی بھاگ گیا، اب قربانی بھی بھاگ جائے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نواز شریف will have to go this country and نواز شریف can't run together۔ کوئی اہلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کوئی فہم نہیں، کوئی تدبر نہیں، مالشیے رکھے ہوئے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں 680-70 بلین کر دیا ہے پی پی ایل کا، پرائیویٹ پروجیکٹ کا، 73 بلین آئی ایم ایف کا چھوڑ رکھا ہوا ہے انہوں نے، 20-25 ہزار جو ہے وہ ارب روپیہ لوکل بینکوں کا ہے۔ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سعودی عرب، امریکہ، دبئی 25 سے 30-40% ریمیٹس کم ہے، 20-30% ایکسپورٹ کم ہے ان کی، لائبلٹی بھی کوئی 20 بلین سے زیادہ 28-26 بلین ہوگی ان کی، اور انویسٹمنٹ جس پہ ہماری نوجوان زندہ ہے، جس کی زندگی اور مستقبل کا دار و مدار ہے، 77 سے 80% ڈکلائن ہے جناب۔ انویسٹمنٹ نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ چائنا کاریڈور جس کا میں خود بڑا حامی ہوں، اس کی سڑک جس قیمت پہ بنا رہے ہیں، اللہ امان اللہ امان، دنیا میں اس قیمت پہ ایئرپورٹ بن جاتا ہے جس قیمت پہ یہ 1 کلومیٹر سڑک بنانے جا رہے ہیں۔ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، کمیشن خور ہیں، نہ اہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، نکٹھو ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا۔ او میں اسمبلی میں ہوں نہ ہوں، اللہ کو پتہ ہے آپ کہاں ہوں گے۔ اگر میرا ہی اتنا مسئلہ ہے کہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا، 1 مہینے 1.5 میں 3 دفعہ مجھے آپ پکارے ہیں، میں تو کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں جی۔ اور آپ کو اپوزیشن ملی نہیں نواز شریف صاحب۔ ویسے کیا وجہ اس کی شیخ صاحب؟ آپ نے کہا اپوزیشن ملی نہیں، اتنی ساری جتنی اپوزیشن کی تحریکیں، آپ کا پس پردہ بھی ایک کافی اہم کردار اس میں رہے تمام کو اکٹھا لانے میں۔ اب رائیونڈ مار جب ہو رہی ہے تو صرف پتہ لگ رہا ہے عمران خان صاحب جا رہے ہیں، باقی وہ اکیلے رہ گئے۔ کدھر گئے باقی اتحادی اپوزیشن؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس ملک میں 3 جنون اپوزیشن لیڈر ہیں، عمران خان، ڈاکٹر طاہر القادری اور شیخ رشید۔ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کو کافی حد تک ہم قریب لائے، اور ابھی میں پھر انشاءاللہ عید کے بعد یہ کوشش کروں گا۔ میں مایوس نہیں ہوں، عمران خان کی حد تک میں سمجھتا ہوں وہ تیار ہوتا ہے، اس کی جب پارٹی میں جاتے ہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور رائیونڈ جانا چاہیے۔ کسی کے باپ کی دھرتی ہے، کوئی مزار ہے کسی پیر فقیر کا، کوئی وہاں کسی بزرگ کی میرا مطلب ہے چوکی پہ ہم چوکی دینے جا رہے ہیں۔ احتجاج، لوگ محلوں کو آگ لگا دیتے ہیں جی، لوگ جلا دیتے ہیں ان بلڈنگوں کو جو بچوں کو مقروض کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ 35,000 روپیہ اوپر چڑھا کے ہر بچے کو مقروض۔ اس ملک نے اگر چلنا ہے نا تو 2 ہی راستے ہیں، 3 جو میں نے بات کی، جسے مجھے لوگوں نے تنقید بنایا۔ آرمی چیف بیٹھے اور چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے، کوئی حل نکالے، نہیں نکلتا نواز شریف کو بھی بلا لو، نہیں نکلتا بھائی، ملک نہیں چل رہا یار۔ یہ فوج ٹوٹے گی خدا نہ خواستہ، اور اس کا میجر ایجنڈا ہے اس ملک میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی دلچسپی نہیں ہے نواز شریف صاحب کی، وہ کہتا مینوں نہ چھیڑو، باقی جو مرضی کرو۔ ایک سربراہ مملکت جو کس حوصلے سے یہ یار وزیر اعظم وزارت عظمیٰ چلا رہا ہے، جب اس کے ضمیر کے اندر ایک مردہ انسان ہے، مردہ انسانی سیاسی سوچ ہے۔ انسان میں واپس لے لیتا ہوں، اگر مردہ ہوتا تو پھر وہ دھڑکتا نہ، پھر اس کے آپریشن نہ ہوتے۔ ایک مردہ انسانی سوچ، ضمیر پہ بوجھ۔ عزت سے جینا اور عزت سے مرنا بھی ایک وقار کی زندگی، اور ایسی پرائم منسٹرشپ کرنا۔ میں نے 13 اگست کو جلسہ کیا ہے، خدا وحد لا شریک کی قسم، اس طرح لوگ آئے ہیں کیڑیوں کی طرح۔ 3 ستمبر کو لال ویلی نے ریلی کی ہے، ہم وسائل کے ہاتھوں مار کھا گئے جی۔ اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے، جس طرح ان 2 بڑے لیڈروں کو لوگ چندہ دیتے ہیں، ہمیں تو کسی نے 5,000 روپیہ نہیں دیا۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان کے کمٹ کر رہا ہوں ساری قوم کے سامنے، عمران خان کے ساتھ رائیونڈ کی
ریلی میں شریک ہوں گا اور کل پرسوں مجھے جب ٹائم ملا اس سے ملوں گا اور اس کو فائنلائز کروں گا، اور سب سے بڑی ریلی انشاءاللہ لال حویلی سے ہوگی، سب سے بڑی ریلی ہوگی۔ عمران خان کے ساتھ ایک اتحادی عوامی مسلم لیگ ہوگی اور دوسری پاکستان تحریک انصاف، تیسرا فی الحال کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی آپ طاہر القادری صاحب کو بالکل ہی مسترد نہ کریں، لیٹس ویٹ اینڈ سی۔ باقی تو تھے ہی نہیں، پیپلز پارٹی کہاں تھی جی؟ پیپلز پارٹی تو دیکھیں، پیپلز پارٹی کو جو خوف کھایا جا رہا ہے کہ اگر اس تحریک کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو پہلی باری نواز شریف کی، دوسری اس کی یاری کی آصف زرداری کی، تیسری پھر کسی ذمہ داری کی۔ باریاں تین جو ہے نا، تینوں کی احتساب ہے اور تینوں کی جیل ہے۔ ذمہ داری کے کیا مطلب؟ بڑے بڑے ذمہ دار لوگ بھی بے ایمان ہیں، بڑے بڑے 12 پولیس والے بھاگے ہیں پروموشن لے کے ملک سے باہر، توقیر شاہ جیسے لوگ اور فواد حسین جیسے لوگ، یہ سارے سلطانی گواہ ہیں وقت کے۔ وقت آنے دیں، اگر وقت آیا، نہ آیا تو میں کیا کہہ سکتا۔ یعنی ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید میں مایوس نہیں ہوں جی، ہر آدمی مجھے تانا دے رہا ہے جی۔ وہ اس دفعہ تو میں نے قربانی کا نام نہیں لیا، پچھلی دفعہ قربانی کا کیا تھا، کسائی بھاگ گیا، اور میری خواہش ہے کہ اب قربانی آپ نے کہا شاید اب قربانی نہ بھاگ دے، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ نہیں بھاگتے انشاءاللہ۔ میرے لوگ باتیں کر رہے ہیں نا جی، لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک جو فیصلہ ہوا تھا کہ جی نواز شریف صاحب اپنا بیرون ملک دورے سے واپس آ جائیں تو پھر اس کے بعد ہم یہ تحریک چلائیں گے، عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ یہ بات کہی تھی۔ پرائم مجھے منسٹر نہیں پتا، میں صاحب نواز نے شریف صاحب سے عمران خان سے مل کر اس کے بعد اس پہ بات کروں گا۔ نواز شریف اس ملک پہ سرپرائز وزٹ پہ آتے ہیں، اپنا حساب کتاب اور اگلی جو ہے نا جی، اگلی قسط جو ہے اس کا سوچتے ہیں کہ بھی کیا مسئلہ کوئی ملک چل رہا ہے یار، کوئی فورن پالیسی ہے اس ملک کی، کوئی اکنامک پالیسی ہے اس ملک کی، کوئی انٹرنل پالیسی ہے اس ملک کی، کوئی ایکسٹرنل پالیسی ہے۔ سر نالائقوں کے ہاتھوں ملک تباہ ہونے جا رہا ہے۔ میں نے پرسوں عید ہے، میں قوم سے معافی مانگتے کہتا ہوں، جب میں کہہ رہا تھا کہ ڈھاکہ ڈوب رہا ہے، اس ملک نے جو گندے جملے میرے خلاف، میں جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایم ایس ایف ایسٹ پاکستان کا صدر تھا، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کا، جو میرے ساتھ سلوک ہوا وہاں پہ، میں نے لوگوں کو آ کے کہا کہ میرا نہ مذاق اڑاؤ۔ میں تو پھر بھی ڈھاکہ کھڑا تھا جی۔ اس ملک میں کون سا پولیٹیکل ورکر ہے جو ڈھاکہ راجشاہی اور اس میں ایم ایس ایف کا بطور پریزیڈنٹ اپنا کام دکھا رہا تھا؟ لیکن جب میں نے یہ کہا، لوگوں نے مجھ پہ بڑی لعن طعن کی۔ آج میں قوم کو مقدس دن سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کو اندر سے خطرہ ہے۔ اندر سے کیسے خطرہ ہے؟ آپ نے اکانومی کی بات کی، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں اکانومی از بومنگ، اس سے اچھی اکانومی جس دن اسحاق ڈار نے سچ بولا، اس نے مائنز بچھا دی ہیں۔ جس طرح پیپلز پارٹی کا چند دن وزیر رہا، اس نے کہا خزانہ ہی خالی ہے، پیپلز پارٹی کا دھڑن تختہ ہو گیا۔ وہ تو شیخ حفیظ نے آگے تھوڑا سنبھالا۔ سر ہی از ناٹ اے اکانومسٹ، ہی از اے منشی، ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ اور وہ کیوں نہیں آتا اسٹیٹ بینک کا پبلک اکاؤنٹ؟ آئے تو صحیح۔ سر اس نے دیکھیں، نواز شریف صاحب کے دور میں، بڑی معذرت کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے دور میں اگر کوئی آدمی میرٹ پر لگا ہے تو فار گاڈ سے آپ کے پروگرام میں کوئی آدمی فون کر کے کہے کہ یہ آدمی نواز شریف صاحب نے کوالٹی پہ لگایا ہے، لائلٹی پہ نہیں لگایا۔ یہ بادشاہت ہے، لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ نواز شریف یہ چاہتے ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو حسنی مبارک کے ساتھ ہوا ہے۔ کتنی دیر تک آپ لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالو گے جی؟ کتنی دیر تک لوگوں کی آنکھوں میں آپ دھول جھونکو گے؟ گڈ ورڈ۔ سو کب تک، کب کیا آپ کا ضمیر اتنا ہی مر گیا ہے؟ نواز شریف صاحب یہ جتنے قبرستانوں میں آباد ہے نا، یہ بھی یہی کہتے تھے ہم نہیں ہوا تو جمہوریت ڈوب جائے گی۔ شیخ صاحب دیکھیں، وزیر اعظم صاحب اتنے ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں، روز آئے دن ایک پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، سڑکیں بنا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اکانومی بوم کر رہی ہے، آپ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ سر جی آپ نے پینگ یونگ کی سڑکیں نہیں دیکھی، جہاز بھی اترتا ہے اور کاریں بھی چلتی ہیں۔ پراگ، بوڈاپاسٹ، کس ملک کا ذکر کروں؟ سڑکوں سے اگر انسان کے دل جیتے جاتے نا۔ کل پرسوں میں کراچی میں تھا، خان کے جلسے میں، وہاں ایک بندہ میمن ملا، اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید لوگ کہتے ہیں کہ ہم 65 اور 70 سال کی عمر میں مرتے ہیں، 65-70 سال تک جیتے ہیں، مرتے ہم 45 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں۔
ٹیکنیکلی یا فزیکلی جو لفظ اس نے استعمال کیا، کو بیٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، بیٹے کی بے روزگاری کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کاروبار کے، اس نے کہا جیتے ہم 65 سے 70 سال ہیں، ٹیکنیکلی ہم مر جاتے ہیں 45 سے 50 سال میں. سو یہ قوم، مردہ قوم، اگر اس کا نوجوان جو کہ بڑی ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ٹائم، اور یہ کسی نوجوان کی زندگی میں نہیں بننے لگا. میری قبر پہ آ کے، ظاہر ہے میں زندہ نہیں ہوں گا اس وقت تک، میری قبر پہ آ کے تھوکنا، اگر یہ 20 سال میں مشرف کے ساتھ گیا تھا میں افتتاح کرنے، گیلانی بھی گیا افتتاح کرنے، نواز شریف بھی گیا ابھی تک 1 انچ زمین نہیں خریدی گئی داسو ڈیم اور بادشاہ ڈیم کی. یار کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو تم؟ کس قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو کہ زمین خریدنے، کتنی دفعہ زمین خریدنے کا فیصلہ ہو رہا ہے جی اس کا؟ یہ ساری شاہراہ ریشم بادشاہ ڈیم میں گرے گی. کیسے وہاں پہاڑی، اللہ آپ کو توفیق دے اس علاقے کو جا کے دیکھیں کہاں وہاں مشینری پہنچے گی، کہاں آپ کا باشو اور داشو اور داسو ڈیم بنیں گے. سب فراڈ ہے جی، سب گولی دی جا رہی ہے، مامو بنایا جا رہا ہے. اچھا، مامو بنانے کی آپ نے بات کی. جب سے یہ دوبارہ تحریک شروع ہوئی ہے اس میں سب کہہ رہے تھے کہ جناب کٹھے. طاہر القادری صاحب کو ہوا کیا ہے؟ رائیونڈ مارچ انہوں نے کال آف کیوں کی؟ کیونکہ جب اسلام آباد میں انہوں نے اپنے کارکنان سے پوچھا اس وقت بھی انہوں نے رائیونڈ کا کہا. جون میں جب آئے تھے 17 جون کو انہوں نے کارکنان سے پوچھا، اس وقت رائیونڈ کا انہوں نے کہا. اب ایسا کیا ہوا ہے کہ انہیں خیال آ گیا کہ جی لوگوں کے گھروں پہ نہیں جانا چاہیے؟ معلوم نہیں، مجھے نہیں معلوم. میں ملوں گا عید کے بعد ان سے، میں ان سے ملوں گا اور پوچھوں گا. عید کے 1 آدھے دن بعد میں لاہور جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ ایسی کیا بات ہے. اور اس سے پہلے میں خان سے بھی مل چکا ہوں گا، میں اپنے حلقے میں مصروف رہا، پوچھوں گا کیا مسئلہ ہوا ہے. طاہر القادری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ جناب میں نہیں چاہتا کہ ماڈل ٹاؤن جیسا سانیہ دوبارہ ہو. حکومت نے کچھ تیاری کی ہوئی ہے، ریڈز وغیرہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے کیا کال آف کر دیا ہے کہ دوبارہ ماڈل ٹاؤن والا سانیہ نہ ہو؟ معلوم نہیں، میرے سے ان کی اس ایشو پہ بات نہیں ہوئی. جب 3 ستمبر کو انہوں نے کہا تو اس وقت ہم تیاری پہ تھے، اور 3 ستمبر کو کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. 3 ستمبر کو کس چیز کی تیاری پہ تھے؟ یہ ہم دھرنے میں جانا تھا، ہم نے دھرنا کدھر دینا تھا آپ نے؟ کسی نہ کسی جگہ تو دینا تھا نا. اس بات ایئرپورٹ پہ کرال چوک پہ دینا تھا، وہاں بھی دینا تھا. پارلیمنٹ کس نے آنا تھا؟ میں نے جانا تھا ایئرپورٹ، اور انہوں نے جانا تھا اسلام آباد کی طرف، اگر انہوں نے جانا تھا. پھر آخری وقت کیا ہوا؟ پی سی ہوٹل میں کچھ ہوا؟ مجھے نہیں معلوم اس کا. شیخ صاحب یہ کیسے ہو آئی سکتا ہے؟ سویئر مجھے نہیں پتا کیا اچھا، ہوا. آپ کا تجزیہ کیا ہے اس کا؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. جب تک میں ڈاکٹر صاحب سے اور خان صاحب سے ملنوں لوں میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. لاسٹ منٹ پلانز چینج ہوئے تھے؟ لاسٹ منٹ تو نہیں، لاسٹ گھنٹوں میں کہہ سکتے ہیں، منٹ تو نہیں ہوئے تھے. تو اگلے پلانز جو آپ کے اتنے عرصے سے بن رہے تھے ان میں یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جی. قربانی تو نہیں بھاگ گئی جیسے آپ نے کہا؟ نہیں بھاگتی انشاءاللہ. نہ طاہر القادری بھاگے گا، نہ عمران خان بھاگے گا. دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور طاہر القادری کی اس بات میں وزن ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کو مل کر، اگر طاہر القادری صاحب کی طرف عمران خان چلے جاتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی سے ان کی جماعت مذاکرات کرتی ہے، تو اس میں عمران خان کی عزت ہے جی. پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ طاہر القادری کے وہ چلا گیا تو اس میں فرق پڑ جائے گا. مسلم لیگ کاف بھی ساتھ نہیں آ رہی؟ ساتھ ہے وہ. دیکھیں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی جاتی عمرہ. میں کہتا ہوں جاتی عمرہ از دا اونلی اینڈ اونلی اینڈ اونلی سولوشن. جاتی عمرہ تو نام ہے ایک جگہ کا، جاتی عمرہ تو انڈیا میں نہیں ہے. رائٹ، جگہ آپ انڈیا جانا ہے یا ایک جاتی عمرہ میسج جانا دینا ہے، ایک میسج دینا ہے. ہے؟ جاتی عمرہ انڈیا جا رہے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، میں انڈیا خدا بہتر جانتا ہے. جاتی عمرہ تو انڈیا میں جگہ ہے نا، یہاں تو صرف پاکستان نام. میں جو نواز شریف کے اس شہر نو کا جو نام ہے وہ سنا ہے جاتی عمرہ ہے. شہر نو جو انہوں نے بنایا ہے اس کا نام جاتی عمرہ ہے، اور ضرور جانا چاہیے. کیوں ہے جی؟ کیا ہم اس کو آگ لگانے جا رہے ہیں، اٹھانے جا رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہوگا ہی نہیں وہاں. تو آپ بھی وہاں جا کے چائے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے؟ دیکھیں یہ کل مجھ سے ایک خاتون نے سوال کیا، اب نام لے کے پوچھیں نا.
آپ سوال کریں تاکہ میں آج تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ اگر وہاں کون کہتا ہے؟ نعیم الحق صاحب کا بیان اس طرح آن پھر وہ ریکارڈ نعیم الحق کی چائے پیے گا، میں تو زہر پی سکتا ہوں، اس کے ساتھ چائے نہیں پی سکتا، وہ نعیم الحق کی جا کے پیے گا۔ کل میں 2-3 اینکروں کے یہ جواب دینے سے اوائڈ کر رہا تھا، لیکن میں اتنا جل بھن گیا ہوں کہ وہ جائے جی نعیم الحق چائے پیے، میں زہر پی سکتا ہوں اس کے ساتھ پہلے بھی جاتی ہوں بنی گالا نواز شریف صاحب آئے تھے، پہلے بھی نواز شریف صاحب بنی گالا آئے تھے، ایک سڑک ذرا سی کیا بن گئی، لوگوں نے قیامت ڈھا دی اور پی ٹی آئی اس طرح گئی 90 کے زاویے میں، فلیٹ نیچے جا رہی تھی، جس طرح وہ پہاڑی ہے نا بنی گالا کے بعد، اسی زاویے سے پی ٹی آئی نیچے جا رہی تھی، پھر عمران خان نے اوپر اٹھایا۔ چائے نعیم خان بڑے شوق سے پیے جی، وہ سبز چائے پلاتا ہے، کشمیری چائے الاچی والی۔ آپ نے تو کافی پی ہوگی۔ نہیں میں خود کشمیری ہوں، میں روز پیتا ہوں صبح۔ اچھا شیخ صاحب، سپٹمبر بھی گزر رہا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں محرم سے پہلے ہم نے احتجاج کرنا، آپ کے پاس ونڈو آف اپرچونٹی کافی کم ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں تھا کہ جی وزیر اعظم واپس آ جائیں، تو اطلاع آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شاید 28 تاریخ تک نہیں آئیں گے، ضرور 28 تاریخ تک واپس آئیں، تو اب آپ 28 تک لے کے جائیں گے، اسٹریٹجی کیا بن رہی ہے؟ عید کے بعد 20 دن کے بعد تو محرم شروع ہو جاتا ہے، 26 شروع ہو جائے گی وہ۔ اور نواز شریف صاحب کو سوائے اپنی دولت اور اپنی جان بچانے کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہے اس ملکی معاملات میں۔ کل میں شو میں کہہ چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ یو این میں جا رہے ہیں، کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں، انڈیا کے خلاف بات کریں گے پہلی دفعہ جا کے یو این میں۔ سر جی یو این میں بھی ایڈریس کر چکا ہوں، یہ فقیر سا سیاسی ورکر جس وقت کے سینکڑوں سربراہ مملکت سامنے بیٹھے ہوتے تھے، آج تو یو این میں بیٹھے ہی کوئی نہیں ہوتا، بندہ اپنی تقریر کرتا ہے چلے جاتا ہے۔ میں اس وقت 85 کی بات کر رہا ہوں جب دنیا سمندر کے سربراہ سامنے تھے، اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کشمیر پہ موقف نواز شریف کا ہے، خدا کرے وہ عملی موقف ہو، خدا کرے وہ عملی موقف ہو۔ اور جب نیوکلیر ایٹامک کا سول نیوکلیر کی بات چل رہی تھی امریکہ اور انڈیا کی، اس فارن آفس کو 2 قسم کے فون تھے کہ رہنے دو ہمارا بھی ہو جائے گا، سول نیوکلیر منظور ہو جائے گا۔ یہ تو چین نے ویٹو کیا، 21 بلین US ڈالر کی وہاں انویسٹمنٹ کی انڈیا نے، اور چین نے 0 کر دی اس کو ویٹو کر کے۔ سر فارن آفس اور نواز شریف، اکانومی اور نواز شریف، ملکی حالات اور کشمیر کے معاملات اور نواز شریف، ملک کی پیش بندی اور اٹھنے والے گرد و نواح کے حالات پر فیصلہ کن لیڈرشپ، عوام کے مسائل اور نواز شریف، رزلٹ از بگ 0۔ شیخ صاحب، لاسٹ ٹائم جب وزیر اعظم صاحب باہر گئے ملک سے تو رشیا میں سٹاپ اوور ہوا، اس دفعہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈنمارک میں سٹاپ اوور ہے۔ یہ کیا حسین اتفاق ہے کہ پہلے ڈائریکٹ فلائٹس بھی جاتی تھیں اور جہاز میں اتنی کیپیسٹی بھی ہے، واپس ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، جاتے ہوئے کہا جاتا ہے جی ری فیولنگ کے لیے جہاز کو رکنا ہوتا ہے، یہ کیسا حسین اتفاق ہے؟ جتنے مرضی اتفاق کر لیں، حادثہ بھی ایک اتفاق کا نام ہے جو ہو کے رہے گا۔ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو۔ حادثہ میں ان کی موت کا نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ، نہ میں ان کی صحت کی دعا مانگتا ہوں۔ اگر میں وہاں ہوتا تو جتنے پیسے انہوں نے صحت پہ الٹے یعنی میڈیا پہ لگا دیے ان کے آپریشن کے دوران، اور ایسے کرکٹر کو پیسے دے کے بیان دلوایا جن کو حدود دربہ ہی نہیں پتا تھا پاکستان کا، ساری قوم نواز شریف کے صحت کی دعا کر رہی ہے۔ بابا اس ملک کے حالات، حادثوں کی میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے سازش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، ہر ادارے میں، تمام اداروں میں توڑ پھوڑ کا ان کا پروگرام ہے، تمام اداروں کو اپنی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنانا چاہتے ہیں۔ اور جو اسپیکر صاحب نے کیس بھیجا ہے وہ کوئی عقل والا تو نہیں بھیج سکتا کہ نواز شریف جس کے خلاف کیس ہے اس کو تو بری کر دیا اسپیکر نے، اور جس کے خلاف کیس نہیں ہے اس کی بنی گالہ کی زمین نکال دی۔ آپ نے انٹرسٹنگ بات کی، اس پہ ناظرین مزید بات کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کا کردار، نیب، FIA، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اور ساتھ شیخ صاحب نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ پہلے تو کسائی بھاگ گیا تھا، اس دفعہ خدشہ ہے کہ کہیں قربانی نہ بھاگ جائے۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، کہا جاتا ہے کہ جمہور سے جمہوریت ہوتی ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا بچہ جمہورہ، کیا پاکستان میں جو جمہور ہے وہ بچہ جمہورہ بن گئی ہے؟ اس سے بھی کم، وہ جو باہر موت کے کنویں کے باہر ناچ رہے ہوتے ہیں نا گھنگرو پہن کے، جمہوریت آوے جمہوریت آوے، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں
بچہ جمہورہ کی کیا جمہوری آواز ایک بہت پروگرام تھا، ہم چھوٹے ہوتے سنتے تھے، پنجابی کا بہت زبردست جمہور کی آواز. ان کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. انہوں نے تحریک استقلال کے اسی حلقے سے ان کی ضمانت اس برے طریقے سے ضبط ہوئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے نکال دی ہوگی کہ محترم میاں، اس وقت میاں لکھتے تھے، اب تو محمد لکھتے ہیں، محمد نواز شریف نے اتنی، یہ کونسلر نہ منتخب ہونے والے لوگ تھے. دیکھیں یہ بزنس مین لوگ ہیں، دیکھیں یہ اپنی تاش اس قسم کی لگاتے ہیں. میں یہ 2 پروگراموں میں پہلے کہہ چکا ہوں، اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نواز شریف کے والد محترم بہت محنتی اور بہت دیندار انسان تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے 1-2 مرتبہ مجھے کہا، اس نے کہا شیخ رشید ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے، بعض لوگوں کا خریدار نہیں ہوتا منڈی میں. انہوں نے ہر اس شخص کو خریدنے کی کوشش کی. آصف نواز جنجوعہ کے دوران آپ دیکھیں انہوں نے بی ایم ڈبلیو سیف الرحمان کے ذریعے دی. چیف جسٹس کو دیکھا انہوں نے اسمبلی میں، مجھے نہیں بتایا، بالا پنڈی میں سے بھی لوگ کٹھے کیے اور چیف جسٹس پہ حملہ کر دیا. سر جی یہ انتہا تک جائیں گے. اگر آپ سپیکر سمجھتے ہیں، سپیکر بیچارہ کیا پدی کا شوربہ، اس بیچارے کو لاہور کے حلقے میں یہ ٹماٹر مروا دیں گے، اس کو لاہور کے حلقے میں انڈے مروا دیں گے. یہ اب یہ بھی اسی مزاج میں آ گئے ہیں جو عمران خان کہتا ہے کہ یہ لاہور میں جو قتل ہوئے ہیں اس کے پیچھے یہ ہیں. میں اس پہ تو حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ میں نوٹس بھیجوں گا. ہاں یہ بھی میں نے پڑھا ہے، لیکن میں نے تو عمران خان کی بات کرنی ہے نا. حمزہ شہباز نے جب کرنی ہے، جب نوٹس بھیجے گا تو اس وقت کی بات ہے، اور بچوں پہ میں بات نہیں کرتا. سپیکر صاحب نے اس جمہوریت کی قبر کھودی ہے، اپنا امیج تباہ کیا ہے. اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ آسمان پہ لے جاتے تھے کہ نواز شریف کا بھی ساتھ بھیج دیتے. نواز شریف کا بھی کیس اسپیکر صاحب نے ایک اور کام کیا ہے، پیمرا کو ایک خط لکھا ہے کہ جناب میڈیا چینلز نے کوئی اس طرح کی، کچھ میڈیا چینلز نے خبر چلائی کہ جناب یہ جو کمیٹیز ہیں اس میں کوئی کارروائی اس پاناما کے حوالے سے آگے نہ چلے. ایسا واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ سر جی سپیکر صاحب جو ہیں بادشاہ ہیں. سپیکر کی وہ تمیز الدین کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو رولز اینڈ پروسیجر نہیں پتا، وہ نیچے سے پوچھتے ہیں. ان کو وہ بڑے مان سے کہتے ہیں میں نے عمران خان کو 3 دفعہ ہرایا جی، میں نے نواز شریف کو 3 دفعہ ہرایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نواز شریف سے بڑا لیڈر بن جاؤں گا. تو آپ مان رہے ہیں کہ نواز شریف آپ سے بڑے لیڈر ہیں؟ آف کورس 3 ٹائم پرائم منسٹر. لیڈر تو نہیں ہے، پرائم منسٹر ہے. لیڈر میں ان سے بڑا ہوں، میں ان کا استاد ہوں، کوچ رہا ہوں، میں ان کا کوچ رہا ہوں. اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ ہنسیں گے بھی اور مانیں گے بھی، ٹھیک بات ہے. یہ ویسے کیسے کوچ رہے ہیں آپ، اور کیسے اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ کی آپ نے؟ بعض شاگرد اسی قسم کے ہوتے ہیں. بعض شاگرد جو ہوتے ہیں نا وہ جی ایچ کیو والے بھی روتے ہوں گے کہ ہم نے کیسا دمبا پالا تھا، کیسا بکرا سلیکٹ کیا تھا کہ ہمیں ہی کاٹنے کا دوڑ پڑا ہے. سر جی سپیکر نے جو کیا جمہوریت کے ساتھ برا کیا، اپنے ساتھ برا کیا، اس جمہوریت کی زندگی کے ساتھ برا کیا. کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان اسمبلی میں نہ ہو اور جہانگیر ترین اسمبلی میں نہ ہو تو تحریک انصاف وہاں بیٹھے گی. 2-3 پہلے بھی انہوں نے 342 کا ہاؤس ہے، اس میں ری الیکشن ہو جائیں گے. اس میں ایسا کون سا ہے؟ وہ تو پوری تیاری کے ساتھ سر الیکشن جی کمیشن گئے ہیں اس کہتے ہیں. جمہوریت کا حسن بھی عمران خان ہے، ورنہ اس اسمبلی میں تو کوئی اپوزیشن کی شیخ رشید کے علاوہ آواز ہی نہیں نکال رہا. اسی کی پارٹی ہے، کوئی اور پارٹی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا شریف صاحب، آپ مجھے بتائیں اگر عمران خان نہ ہو تو اس اسمبلی کی طرف کون لوگ ہارن مار کے جائیں گے؟ اس اسمبلی کے آگے سے گزریں گے تو، اور حاجی جو ہیں 2-3 کینکریاں بچا کے لائیں گے، کہیں گے بڑے شیطان کو مارنی ہے. وہاں پتہ نہیں 7 مارتے ہیں یا 9 مارتے ہیں، کتنی مارتے ہیں نا، 2-3 ہر حاجی بچا لائے گا جیب میں. اور کسٹم والے پوچھیں گے یہ کس نے کہا اسلام آباد میں بڑے شیطان کو مارنی ہے. کیا باتیں آپ کر رہے ہیں جی، جمہوریت. لیکن ایاز صادق صاحب نے لیگلی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اگر لیگل بیٹل ہوتی ہے تو اس میں تو یہ سپیکر رولنگ کام آئے گی آرگومنٹ کی فیس پہ. دیکھیں سپیکر صاحب نے بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ ریفرنس آگے جا سکتا. لیگل آرگومنٹ تو ایک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ There is always face behind a case. اس کے پیچھے کون سا فیس ہے؟ Of course میاں محمد نواز شریف. One and the only face. One and the only face is میاں محمد نواز شریف. شہباز شریف بیچارے کو سٹپنی کے طور پہ رکھیں، اگر یہ پینچر ہو جائے تو وہ اویلیبل ہے، ورنہ اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ریپلیسمنٹ کرے اس کی.
خواہش تو ہوتی ہوگی. خواہش تو ہر سپاہی کو ہوتی ہے کہ میں ایس پی ریٹائر ہو جاؤں, ہر فوجی کو ہوتی ہے کہ میں پروموشن, ہر سیاستدان کو ہوتی ہے, لیکن یہ خواہش, ہر خواہش ایسی کہ اس پہ دم نکلے, یہ خواہش جو ہے یہ چوئی نثار اور شہباز شریف کے بس کا روگ نہیں ہے. حالانکہ میں نے ان کو کہا ظالموں آ جاؤ میں ووٹ دے دوں گا, لیکن لیڈرشپ اندر کی بات ہوتی ہے. لیڈرشپ جو کوکون کے خول میں لیڈر ہوتا ہے نا, ریشم کا کوکون جس میں کیڑا خود اندر آپ, یہ شہباز اور نثار نے بطور سلک کوکون اپنے آپ کو اندر بند کر لیا اور اندر ہی دم گھٹ کے مر جائیں گے سیاسی طور پہ. نواز شریف will never allow شہباز شریف کہ وہ, آپ نے بھی سنا ہوگا شہباز شریف صاحب کی فیملی کے حوالے سے کہ الحمدللہ ہمارا پاناما میں نام نہیں. آپ نے تو نہیں ایسی بات سنی؟ میں نے نہیں سنی, میں بچوں کے چلیں, ساتھ. آپ نے چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا. کوئی اگلی بات کریں. آج ہی ایک خبر ایک دوبارہ چھپی ہے کہ جناب راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن دینے کے لیے نواز شریف صاحب پہ بہت دباؤ ہے, جبکہ آرمی چیف اور آئی ایس پی آر تو کلیریفائی کر چکے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں. بیچ میں فیلڈ مارشل والی کہانی بھی آئی تھی. آج دوبارہ ایک خبر آئی ہے کہ جناب پریشر بہت ہے نواز شریف صاحب پہ. دیکھیں, یہ خبر آرم نظامی صاحب میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا فیلڈ مارشل بننے جا رہے ہیں, ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. نو وے. نواز شریف نہیں مانگ نہیں رہے. عارف نظامی صاحب سینئر صحافی ہیں اور ان کی خبر اس حوالے سے صحیح تھی کہ انہیں آفر دی گئی تھی فیلڈ مارشل کی. دیکھیں, کوئی آفر شافر نہیں دی گئی. ابھی راحیل شریف صاحب اور جوائنٹ چیف آف سٹاف دونوں اکٹھے جائیں گے, اور آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھنا. دیکھیں, نواز شریف میں 8 نام لیتا ہوں آپ کے ساتھ. کیا زبیر ہاتھ کے ساتھ نیکسٹ چلے گا؟ جی لائیں صفحہ نہیں چل سکتا. 3 بھائی 2 لیفٹیننٹ جنرل ہیں ہمارے علاقے کے, ایک میجر جنرل ہے, اس کی بھی پروموشن ہونے والی ہے. جس گھر میں 3 لیفٹیننٹ جنرل ہوں نواز شریف اس کے ساتھ چل سکتا ہے. لیکن وہ سینئر اشفاق ندیم کے ساتھ نواز شریف چل سکتا ہے. حالانکہ رمدے صاحب کا بڑا کیا جاتا ہے, نہیں چل سکتا. ہی از آلسو اے تھارو جینٹل مین. کیا وہ باجوہ صاحب کے ساتھ چل سکتا ہے؟ میں ان میں ضمیر صاحب اور دوسروں کے نام نہیں لیتا, یا واہ فیکٹری والوں کے نام نہیں لیتا, یا دوسرے لوگوں کے نام نہیں لیتا. میں کمپیٹنٹ 8 آدمیوں کے نام لیتا ہوں اور آپ کو دستخط کر کے دے جا رہا ہوں کہ 8 کے آپ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ نواز شریف نہیں چل سکتا. مستقبل کے جو 8 ٹاپ نام ہیں نہیں چل سکتا بھائی. اس کے مزاج میں نہیں ہے. اس کا ایشو یہ ہے, اس کی پرسنالٹی کلیش ہے ود آرمی. لوگ جاننا چاہیں گے کہ ایک لاجیکل وجہ ہوتی ہے. اس کی لاجیکل وجہ یہ ہے کہ جی حضوریوں کا ایک دربار ہے, جناب تمہارے بھگوان جی ہیں, تمہارے بزرگ جی ہیں, مراسیوں کا استبل ہے. جیسے میں نے ضیاء الحق کو کہا, اور میں نے کہا حضور آنکھ ایک دوسرے سے اقتدار میں نہ ملتی ہو نا تو کہتے ہیں آپ کی آنکھ ہیما مالنی سے ملتی ہے. بعد میں کہتے ہیں ٹیرا تھا, بہنگا تھا. اس ملک کی نیچر یہ ہے کہ وہ جرت مند انسان نہیں ہے جو کانے کو منہ میں کہے کانا ہے. دیکھیں, راحیل شریف صاحب کے ساتھ نواز شریف ابھی تو راحیل شریف صاحب کو بڑے دن ہیں, ریلیکس. میں نے کہا 2016 نواز شریف کی سیاسی خاتمے کا سال ہے. لوگ مجھ پہ بڑے تانے مار رہے ہیں. Still I stand on this. Still I stand on. 80 ملاقاتوں کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جو راحیل شریف صاحب اور نواز. نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ایک تصویر ہنستی ہوئی بتائے مجھے. نواز شریف وہ تصویر بھی ہے جس میں وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. وہ اس کا پروفیشن ہے. وہ جو بھی چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہ پرائم منسٹر کی گاڑی ڈرائیو کرے گا. جو کیانی تھا, جنرل کیانی صاحب تھے, اس سے پہلے پی ایم ایل این کے آفیشل یار پیج ایک پہ بات لگی میں ہوئی ہے کہہ کے تھک گیا ہوں. جو شخص جہانگیر کرامت کے ساتھ نہیں چل سکا, میرا گلا دکھ گیا یہ کہہ کے, وہ کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں چل سکتا. میرے لحاظ میں وہ سب سے سافٹ جرنیل تھا, وہ بھی نہیں چل سکتا. اس نے بھی ریزائن دینا پسند. سر, نواز شریف کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سب لوگوں کو میں نے کانا کر لیا ہے. فوج کانا نہیں ہوئی, فوج کانی نہیں ہوئی. اور ایک بات آج اپنی سیاسی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں, فوج میڈیا سے ڈرتی ہے, فوج اپنی عزت سے ڈرتی ہے کہ کوئی اسے شاذ و نادر کوئی کرپٹ جرنیل پیدا ہو. میں یہ نہیں کہتا 0.01% یا 2% ہوں گے, یا بڑے ریزنیبل قسم کے ریگمال قسم کی کچھ کرتے ہوں گے, بٹ فوجی اپنی عزت نفس اور فوجی اپنی عزت, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی یونٹ سمجھے کہ یار یہ بے ایمان افسر تھا. وہ مر جاتا ہے اس بات کے لیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا عزت سے نام لیا جائے. وہ عزت کے لیے جیتا ہے. اور اتنے بے شرم سیاستدان ہیں, رنگے ہاتھوں پیناما لیکس میں پکڑے گئے, رنگے ہاتھوں ماڈل ٹاؤن میں جسٹس نجفی کا کیس ہے, رنگے ہاتھوں 12 پولیس والوں کو بھگایا ہے, رنگے ہاتھوں 2 فوجیوں نے اداروں نے پکڑ کے دیے ہیں آدمی. نہیں ٹی وی کے سامنے لا رہے جی.
آپ یہ تو مطالبہ کریں نا اس عید پہ جسٹس نجوی کی رپورٹ دے دیں, کبھی نہیں دیں گے. سو دا ریزن از کہتے ہیں they عدالت are میں جائیں, مانگیں corrupt, عدالت they میں. are dishonest, they are sluggish, they can't deliver. یہ قبضہ گروپ ہے اس ملک میں, اور لوگوں کو نکلنا ہوگا, اور جاتی عمرہ جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے. کیوں وہاں کوئی کسی پیر فقیر کا علاقہ ہے؟ وہ داتا دربار کا مزار ہے کوئی؟ نعوذ باللہ. داتا دربار تو لوگ جاتے ہیں, جانا چاہیے نا, وہاں بھی جانا چاہیے. یہاں جانے سے کیا کوئی بہت متبرک چیز ہستی ہے کہ جو سوئی ہوئی جاگ جائے گی؟ اس پہ عابد شیر علی صاحب, زین قادری کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دیں گے, لوگ پتھر ماریں گے, ڈنڈے ماریں گے. یہ طلال چودھری صاحب اب جانے دیں, آپ چودھری پرویز الہی کے دور کی فلمیں دکھائیں. یہ سارا کاف لیگ کا وہ کراؤڈ ہے, ناچو کراؤڈ, جو ناچا تھا, جو یہ پرویز الہی ٹائپ کے معاملات میں ناچا کرتے تھے. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں میں کبھی ایسا نہیں کیا. سر نہیں کیا نا تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, میں ان کی اہمیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. چلیں ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, لوگوں نے آپ کی 3 ستمبر کی تقریر بھی سنی, آپ کو پروگرامز میں بھی سنتے ہیں, آج بھی سنا. بار بار آپ کہتے ہیں کہ کچھ ہوگا. پرویز رشید صاحب نے بھی پہلے کہا کہ جی ستمبر بنانے کی کچھ لوگ کوشش کریں, پھر انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, نواز شریف سے کوئی پوچھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. ایک بے جان اسمبلی, ایک بے توقیرہ سپیکر, ایک جھوٹی اکانومی, ایک فیل اور دیوار سے لگی ہوئی فورن پالیسی, انٹرنیشنلی امیج, زیرو امیج کے ساتھ. وہ دنیا کے دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے دنیا اس لیڈر سے ڈرتی ہے جو نیٹ اور کلین ہو, وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے. خدا کی قسم, یہاں آج سیٹی میں جائے کوئی, یہ 40 50 70 ایم این اے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے, ہمیں ٹکٹ کے محتاج ہیں. اس ملک میں شیخ رشید نہیں ہے جو 2 3 4 دفعہ نواز شریف سے ٹکرائے. 30 40 ایم این ایز کون سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے اندر جی؟ 30 40 یا 80؟ میں تو وہ کہتا ہوں نا جو بالکل سمجھتا ہوں کہ مہندی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی سرسوں اگی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے سر کچھ کرو, جن کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے ان کے بارے میں کیا رائے اور کیا مسئلے ہیں. اور وہ قیادت کس کو دیکھتے ہیں؟ جو ان ہاؤس تبدیلی کی بھی ایک بات آئی, ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات آئی, اور یہ پروپوزل بھی چلا کہ جی ان ہاؤس تبدیلی, اس کی طرف بھی کام ہو سکتا ہے. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تو بوریوں کو بلیڈ مارنے پڑتے ہیں, اور وہ یہ 2 ہی بندے مار سکتے ہیں, یا نواز شریف یا آصف زرداری, اور کسی میں اتنی سخت نہیں ہے ممبر کی قیمت اور اس کی خواہشوں کو خریدنے کی. اور ولی خان مجھے اچھا یاد ہے, کہتا تھا شیخ رشید, اس وقت 1 کروڑ روپیہ ایک آدمی کی قیمت تھی, 200 کچھ ممبر تھے. وہ کہتا تھا میرے پاس 200 کروڑ روپے ہو تو چیک کل میں پرائم منسٹر بنے گا اس کا. اب دیکھیں اس ملک میں سانیہ یہ ہے کہ جو معاشرے کے سیاسی طور پر نااہل, نالائق, نکمے, نکٹھو ہیں جی, بے سوچے, ڈس آرگنائز, وی این وائز زیرو لوگ تھے, وہ اس ملک کی حکمرانی میں بیٹھے. لوگوں نے پیسہ ہے تو ہم کیوں مار کھا گئے جی, ہم کسی لیڈر سے کم تھے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. اب ہم نے لاہور جانا ہے, ابھی میں نے خان سے بات کرنی ہے, یار کوئی ایسا طریقہ, ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ 2 لاکھ روپے کی ایک بس ہے جی, ابھی میں بات کر کے آ رہا ہوں کہ ہم کیا کریں گے جی. 2 لاکھ روپے کی ایک بس ہے, 44 سیٹر. اب بتائیں, پھر ٹرین پہ جائیں گے تو کہیں گے ٹرین مارچ کرنے لگا جی, یہ روکو اس کو. حادثوں کے اس عمل میں نواز شریف صاحب ضد کے جس مقام پہ پہنچ گئے ہیں, تمام ادارے انہوں نے جیب میں ڈال لی ہیں. تمام میجر ایجنسیوں کو وہ جو ان کے ساتھ نہیں ہیں اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ذریعے وہ بہت سارے معاملات نپٹا رہے ہیں. ملک کا مسئلہ کون حل کر رہا ہے؟ اللہ ہی ہے جو ملک کا مسئلہ حل کر رہا ہے جی. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس ملک کو آگے ہمارے لے. کچھ دوست ہیں جو جب بھی یہ باتیں سنتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہونا پھر بھی کچھ نہیں. مایوسی کفر ہے. میں 20 کروڑ لوگوں میں سب سے پر امید آدمی ہوں کہ بالآخر اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے
ممکن ہے 2 ہفتے آگے ہو، 2 ہفتے پیچھے ہو، مہینہ آگے ہو، مہینہ پیچھے ہو، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن ہے ان کا، بے ضمیرے لوگوں کا. شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ نے سنا ناظرین، شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا. شیخ رشید احمد صاحب کے ویوز ہیں، یہ ان کی پریڈکشن ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.